آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دل بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دن بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت آ کے جہاز اس کا گھرا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو شرح صدر کر دے، اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، کشادہ کر دے، اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے اور ہم پر اپنی رحمت کو عام کر دے۔ اللہ ہم پر اپنا خصوصی رحمت کر، اپنے فضل و کرم کی بارشیں ہم پہ کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج جس آیت پر میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، اللہ کرے کہ میں اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ انتہائی خوبصورت ٹاپک ہے، بلکہ آپ سمجھ لیں
کہ آنے والی بہت سی دنوں کی پیشن گوئیاں ہیں کہ ہم سے اللہ چاہتا کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، ان کا مددگار اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ولی، ان کا دوست اللہ ہے، ان کا مددگار اللہ ہے۔ اس کی مدد کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ اندھیرے کیا ہیں؟ گمراہی ہے، مصائب ہیں، شدائد ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ وہاں سے نکال کر انہیں سرخرو کر دیتا ہے، روشنیوں کی طرف لے دیتا ہے، ہدایت کی طرف لے آتا ہے، دیتا ہے۔ اللہ جب وہ گمراہ ہونے لگتے ہیں، جب وہ ڈوبنے لگتے ہیں برائیوں میں، تو اللہ انہیں برائیوں سے نکال کر باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ ان کی انگلی پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو آج جن بیماریوں کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، اللہ کرے کہ وہ تمام بیماریاں ہم سے چھٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں بیان کرتا ہے، ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر سورۃ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہونے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ اور پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، اور انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے، اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بادب رہ کر پست آواز سے بات کرنے کے عوض اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، انہیں عظیم و شان اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کرے، یغضونا یعنی اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے قلوبوں کا امتحان لے لیا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے کشادہ کر دیا ہے، ان کے دلوں کو کھول دیا ہے، ان کے اندر اللہ نے لچک پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کا حال، لیکن اللہ کو تو لوگوں کے دلوں کے احوال پہلے ہی معلوم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مخلص پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے جان لیا، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے بنا دیے، تقوی کے لیے مخصوص کر دیے ہیں۔ یا پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب انسان پر بہت سے مصائب اور شدائد پڑتے ہیں تو اللہ شدائد میں ان کے دلوں کو مبتلا کر دیا تاکہ تقوی کا ظہور ہو جائے ان کے صبر پر۔ جب وہ شدائد پر اور مصائب پر صبر کرتے ہیں تو ان کے تقوی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ عرب میں امتحان الذهب سے مطلب کا میننگ ہے کہ جیسے سونا پگھلا کر اس کی میل کچیل
صاف کر دی جاتی ہے اور وہ کندن بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو خالص دل ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی پست آواز سے وہ کلام کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں، اور ایسے لوگ کمال کے انتہائی درجے پر فائز ہیں۔ ان کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے کلام کرنے والے اور شور و غل مچانے والے اللہ کے نزدیک بہت ہی وہ برے لوگ ہیں۔ تو اللہ سب سے پہلے ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رہتے ہیں، عاجز رہتے ہیں، جو جھکے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں انہیں خاص تقوی عطا کیا، ان کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے۔ وہ خالص سونے کے مانند ہیں، جو خالص سونا ہے، جس میں کوئی میل کچیل نہیں، اللہ نے انہیں سونا بنا دیا ہے۔ انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 آیت میں، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام اور مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو کال کرتے ہیں، جیسے اس زمانے میں کچھ بدو، کچھ عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کرتے تھے، اور اس ٹائم پہ آ جاتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرماتے تھے۔ کہا کہ جو لوگ رسول اللہ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام اور مرتبہ اور آداب اور تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ اس سورۃ حجرات میں یہ سارے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی لا علمی میں نہ حق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پہ پچھتاتے رہو کہ خبر لانے والا کون ہے، یہ خبر دی کس نے آپ کو، یہ کس نے خبر دی ہے۔ اس لیے جب کوئی تمہارے پاس فاسق جھوٹا بندہ خبر لائے تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پہ پچھتاتے رہو۔ اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ آیت نمبر 7 سورۃ حجرات۔ لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، اللہ انہیں تھام لیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور ہر گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں۔ اور اللہ اتنا برات فرماتا ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت، یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور موجودگی کے باعث ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، یہ بات یہی ہے کہ جب سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخواتا فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون،
اصل بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان جب لڑائی جھگڑا دو فساد ہو جائے تو ان میں صلح کروا دیا کرو، میاں بیوی میں صلح کروا دیا کرو، بہن بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، مسلمان کی جماعتوں سے صلح کروا دیا کرو۔ جب بھی آپس میں لگا کیوں اذیت دیتے ہو ایک دوسرے کو، کیوں اذیت دیتے ہو ایک دوسرے کو؟ مسلمان کیوں اذیت دیتے ہیں؟ مومن مومن کو کیوں اذیت دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہی عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ نہ آپس میں تانا زنی کرو، نہ الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے برے نام رکھا کرو۔ کسی نے شراب پی، شراب اس نے چھوڑ دی، اس نے توبہ کر رہی، لوگ اسے ابھی بھی شرابی کے نام سے گن رہے ہیں۔ کسی نے زنا کیا، اس نے توبہ کر لی، لوگ ابھی بھی اس کو زانی کہہ رہے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی ایسا وصف ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، اسے لوگ چھوٹے قد کا کہہ رہے ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا خبردار رہیں، نہ مرد مردوں کا، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ تو مذاق اڑانے والی عورتوں سے زیادہ تقوی والی ہوں، زیادہ بہتر ہوں، رسول اللہ سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں۔ اور نہ آپس میں تانا زنی کرو، نہ الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کی ایمان لانے کے بعد اسے فاسق اور برکردار کہنا بہت ہی برا نام ہے۔ جیسے ہم آرام سے کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں، کسی کو فاسق کہہ دیتے ہیں، کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو شرابی کہہ دیتے ہیں، کسی کو زانی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کے برے برے نام نہ رکھو، کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق اور برکردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اپنے لیے بھی مغفرت مانگو، بخشش کی دعا، اور کہو اللہ میں نے اس کی غیبت کی، اس کو بخش دے، اور اپنے گناہوں پہ بھی بخشش مانگو۔ پھر سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہو جاتی ہے۔ کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کرو۔ ہم لوگوں کے عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں، ان میں کیا عیب ہے، ان پہ کیا عیب لگائیں، جستجو کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں کی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں جستجو۔ اللہ منع کرتا ہے کہ کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ معاشرتی بیماریاں ہیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، اور جس پر میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو لوگ اللہ سے سچا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تعظیم اور ان کی تکریم کرتے ہیں، اور تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ مجھے بہت پسند ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ اگر ان کے ایمان پر کوئی حملہ بھی کرتا ہے تو اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے، کیونکہ اللہ بچانے والا ہے۔ اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہو جاتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو۔
اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر بھائی زندہ ہوتا تو وہ غیبت کرنے دیتا، وہ دفاع نہ کرتا اپنا. اس کا مطلب کہ جو بندہ موجود نہیں تھا ہم اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اس پر تہمت لگا رہے ہیں، جبکہ وہ دفاع کرنے کے لیے خود موجود نہیں تھا. اور وہ چیز اگر اس میں نہیں ہے جو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، وہ برائی اس میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہم تو بہتان لگا رہے ہیں. اور وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہیں جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہوں. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. جو لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرط یہ کہ تم ایمان میں سچے ہو. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم سکھائی گئی، ان کا ادب سکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لوگ پسند ہیں، جو اپنی آوازیں اونچی نہیں کرتے، جو غیبتیں نہیں کرتے، جو لوگوں کی جستجو نہیں کرتے، جو بہتان نہیں لگاتے، محسنہ عورتوں کو زناکاری کا الزام نہیں لگاتے، جو بیٹھ کر دوسروں کی بہو بیٹیوں کی باتیں نہیں کرتے. ڈرو اللہ سے. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اونچی اونچی آوازیں لگاتے ہیں اور بغیر تحقیق کے برے کاموں کا اشتہار کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے. یہ پوری صورت جو اتاری گئی اس کا صرف لب لباب یہ تھا کہ وہ جو بیماریاں ایک ہمارے فرائض ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز پورے آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، روزہ، یہ تو ہمارے فرائض تھے. لیکن کچھ ہمارے معاملات ہیں جو کہ سارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا میاں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سسرالی رشتے، میکے، پیرنٹس، دوست، احباب، ادب، آداب، استاد، شاگرد، یہ وہ رشتے اللہ نے بنائے تھے. ان رشتوں کو مقدم رکھنے کے لیے، ان رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ خبردار رہو، آپس میں مسلمان اور مومن دوسرے کو اذیت نہ دیں. اگر کوئی جھگڑا ہو چکے دو فریقوں میں تو ان میں صلح کروا دیں، برے القاب نہ رکھیں، برے نام نہ رکھیں. تو اس پر سورۃ بقرہ کی اسی آیت پہ میں اس کو ختم کرتی ہوں کہ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، رستے علیحدہ ہیں. کون لوگ ہدایت پہ ہیں، کون لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. فَمَن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد رہے، انکار کرے شیطان کا، شیطان سے دور بھاگے، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور خدا پر ایمان لائے، اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،
تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایسی مضبوط حلقہ، اس ایسے مضبوط حلقے میں داخل ہو گیا، ایسی جماعت میں داخل ہو گیا، ایسی مضبوط رسی کو اس نے پکڑ لیا ہے، اب وہ کبھی نہ ٹوٹے گی، لا انفصام لہا، جو شیطان اسے کبھی نہ توڑ سکے گا، جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ واللہ سمیع العلیم، اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو تم زمین پر کرتے ہو۔ پھر وہ اس سے اگلی آیت پہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، لائے ہیں، ان کا دوست اللہ ہے، ان کا مددگار اللہ ہے، ان کا ولی اللہ ہے، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں مصائب اور شدائد پر صابر کر دیتا ہے، اور صبر کی وجہ سے وہ سونا پگھل کر، جیسے پگھلا کر کندن بن جاتا ہے، وہ صبر کر کر کے، صبر کر کر کے، صبر کی حدوں کو پار کر کے وہ ایک خالص انسان بن جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، پھر دوبارہ اللہ نے اس آیت کو اٹھایا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، تکلیفوں سے نکال کر سرخرو کر دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرتے ہیں، بے وفائیاں کرتے ہیں، ادب و احترام نہیں رکھتے، تعظیم نہیں کرتے، بے ادبی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، انہوں نے تو شیطانوں سے دوستی کر رکھی ہے۔ پھر شیطان کیا کرے گا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنیوں سے نکال کر اندھیرے میں لے جائے گا، انہیں ہدایت سے نکال کر انہیں گمراہیوں میں لے کے جائے گا، انہیں ان تمام اچھائیوں سے، اچھے کاموں سے نکال کر جن بیماریوں کا میں ذکر کر رہی ہوں، ان بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ شیطان ہی کان میں آ کے کانا پھوسی کرے گا۔ شیطان ایک بری بات کو دوسرے کو بتائے گا، دوسرا تیسرے کو بتائے گا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق کیے بات کو آگے پھیلا دینا، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کیے بات کو آگے پھیلا دے، کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کرے کہ میں نے جن بیماریوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کرے، اور جن چیزوں کی طرف میں یہ ذکر کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام بیماریوں سے بچ سکیں، اور جو باتیں سورۃ حجرات میں آئی ہیں، بہنیں سورۃ حجرات کا وہ اچھی طرح پڑھیں، کیونکہ اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہوا کہ برے القابات نہ دیں، بری باتیں نہ کریں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور جستجو نہ کریں دوسروں کی گھروں کی، ایک گھر کی بات دوسری گھر میں نہ لے کے جائیں، خدارہ ان چیزوں سے بچیں، اور یہی ہدایت مردوں کو بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی بڑی بیماریوں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں طریقہ زندگی میں رہنے کا سکھایا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رہیں۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبینا و سیدینا و سندینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری
آکے عجب وقت پڑا ہے. امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے. دیکھیں گے یہ دل اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھیں گے یہ دل اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے. خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. یا